کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے کتنے صیغے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، ان میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں۔ ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں۔ اب 14 صیغے آتے ہیں تو آخر وہ صیغے مذکر کے لیے کتنے ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے کتنے ہوتے ہیں، غائب کے کتنے ہوتے ہیں، حاضر کے کتنے ہوتے ہیں، متکلم کے کتنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں۔ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ان 14 صیغوں میں 3 مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا نصارا، اس ایک مرد نے مدد کی۔ نصارا، ان 2 مردوں نے مدد کی۔ نصارو، ان سب مردوں نے مدد کی۔ تو ہم نے 3 صیغے ابھی ذکر کیے۔ یہ تینوں صیغے مذکر کے لیے ہیں، اور مذکر وہ بھی غائب ہے، یعنی اس نے یا پھر ہم نے کہا کہ اس نے مدد کی، تو یہاں پر جو ہے یہ غائب ہے، یعنی ہم غائب کی طرف کر رہے ہیں اشارہ کہ اس نے مدد کی۔ تو یہاں پر یہ مذکر کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی اس ایک مرد نے مدد کی، ان 2 مردوں نے مدد کی، ان سب مردوں نے مدد کی۔ یہ 3 صیغے ہو گئے مذکر کے۔ اس کے بعد 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں اس ایک عورت نے مدد کی، ان 2 عورتوں نے مدد کی، ان سب عورتوں نے مدد کی۔ یعنی نصرت، اس ایک عورت نے مدد کی، نصرت ان 2 عورتوں نے مدد کی، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی۔ تو 3 صیغے مذکر غائب کے ہو گئے، اور 3 صیغے مؤنث غائب کے ہو گئے۔ اس کے بعد 3 مذکر حاضر۔ مذکر حاضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے سامنے ہے، جو موجود ہے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر ہم کہیں تم چائے پیتے ہو، تو ہم سامنے والے سے خطاب فرما رہے ہیں، ہم اس سے مخاطب ہیں، تو یہ حاضر کہلاتا ہے، سامنے والا۔ تو اس میں مذکر کے لیے 3 صیغے آتے ہیں، اور 3 صیغے مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ تو مذکر کے کون کون سے آتے ہیں؟ جیسے نصرتا، تو نے مدد کی، تو ایک مرد نے مدد کی۔ اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو ایک بار وہ دکھا دیا جائے اس کا شیپ، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیں، یہ 14 صیغے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ تو اس نقشے کے اندر ہم جانیں گے، ہم نے پڑھا کہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو 14 صیغوں میں 3 مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ فعلا اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان 2 مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ واحد ایک کے لیے ہے، تثنیہ یہ 2 کے لیے ہے، جمع یہ جو ہے 2 سے زائد کے لیے ہے۔ اور یہ اوپر کی جو یہ والی رو ہے، یہ مذکر کے لیے ہے، اور مذکر غائب ہے یہ۔ اس کے بعد فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان 2 مؤنثوں نے کیا، فعلنا ان سب مؤنثوں نے کیا۔ تو اس میں یہ دیکھیں غائب، یہاں یہ اس والے ٹیبل میں غائب لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مذکر اور مؤنث غائب کے 6 صیغے ہوئے۔ اس کے بعد حاضر کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ فعلتا، تو ایک مرد نے کیا، فعلتما تم 2 مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا۔ تو یہ مذکر کے لیے ہے،
اور مذکر حاضر ہے یعنی ہم اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تین صیغے مؤنث حاضر کے ہوتے ہیں، فعلتے تو ایک مؤنث نے کیا یعنی تو ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا۔ تو یہ مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، یہ حاضر لکھا ہوا ہے یہاں دیکھیں، یہ 6 صیغے حاضر کے ہو گئے، 6 صیغے یہ غائب کے ہو گئے۔ اس کے بعد متکلم آتا ہے، متکلم یعنی جو بات کرتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ متکلم کہلاتا ہے۔ تو اس کے 2 صیغے آتے ہیں، فعلتو میں نے کیا۔ اب اس فعلتو میں چاہے وہ مذکر ہو یعنی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو دونوں کے لیے جو ہے فعلتو ہی استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ جینس ہو چاہے لیڈیز ہو، وہ یہی کہے گی کہ فالتو میں نے کیا۔ اس کے بعد یہ واحد کے لیے آتا ہے، اور فعلنا۔ اب اگر دو متکلم مرد ہیں یا دو سے زائد متکلم مرد ہیں، تب بھی وہ فعلنا ہی کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی اس کے لیے تثنیہ کا کوئی الگ سے صیغہ نہیں آتا ہے، بلکہ فعلنا یہی صیغہ تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے مذکر و مؤنث، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں، فعلتو اور فعلنا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو 14 صیغے ہوتے ہیں، ان 14 صیغوں میں 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، اور 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں۔ اور غائب میں جو 6 ہوتے ہیں وہ 3 مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، 3 مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حاضر میں بھی 3 مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 3 مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور متکلم میں 2 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ یکساں استعمال ہوتے ہیں، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے وہ ایک ہو یا دو۔ اچھا، یہاں سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، ایک واحد متکلم کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور ایک صیغہ جمع متکلم یعنی متکلم مع الغیر، یعنی جو متکلم ہے بات کرنے والا، اب مع الغیر جو اس کے ساتھ ایک یا دو یا 3 بندے جو بھی ہیں، وہ سب اس میں جمع کے صیغے میں شامل ہوں گے۔ جیسے ہم کہیں ہم نے چائے پی، تو ہم میں 2 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، 6 بھی آ سکتے ہیں، مطلب ایک سے زائد جتنے بھی ہوں گے ہم، تو سب کے لیے ہم جو ہے اس کا صیغہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی فعلنا استعمال کریں گے، ہم سب نے کیا۔ اسی طریقے سے نصرنا ہم سب نے مدد کی، اسی طریقے سے ضربنا ہم سب نے مارا۔ جو بھی صیغے ہیں مطلب جمع کے، تو وہ ہم اسی طریقے سے استعمال کریں گے، چاہے وہ سب مذکر ہوں یا مؤنث ہوں یا بعض مذکر ہوں اور بعض مؤنث ہوں۔ ان سب کی مثال آگے گردان میں آ رہی ہے، جس کا خلاصہ ہم نے ابھی دیکھا۔ اس کے بعد یہاں بتاتے ہیں کہ ان صیغوں میں واحد مذکر غائب بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی ان صیغوں میں جو واحد مذکر غائب ہم نے پڑھا، جیسے فعلا، فعلا، فعلو وغیرہ، تو ان کے بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ یعنی کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے جو ضابطہ صرفیین نے بنایا ہو، صرفیوں نے بنایا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرفیوں نے 43 یعنی 43 ابواب مقرر کر دیے ہیں۔ ابواب یعنی وزن، اوزان کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی صرفیوں نے 43 وزن مقرر کر دیے ہیں۔ ان وزن پر ہم کیا کرتے ہیں، جو صیغے ہوتے ہیں ان کو تولتے ہیں، اور تولنے کے بعد جو وزن ہے، کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے کہاں پیش ہے کہاں واؤ واؤ ساکن وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہم انہی 43 ابواب پر دیگر صیغوں کو تولتے ہیں۔ اور ہر باب سے ماضی معروف و مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب بتا دیا ہے، یعنی ہر باب جو 43 باب ہیں،
ان میں سے ہر باب سے معروف ماضی گزرا ہوا زمانہ اور معروف کہ جس کا کرنے والا معلوم، جیسے فعلا اس نے کیا تو کرنے والا معلوم ہے، اور یہ اس نے کیا یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے مضارع معروف یعنی وہ کرتا ہے، یا فعلو وہ کرتا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے، مضارع ہے، معروف ہے، اس کا کرنے والا معلوم ہے، اور کرتا ہے یہ مضارع بھی ہے، کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب بتا دیا گیا ہے۔ تو جو مصدر جس باب کا ہوگا، جو مصدر جس باب کا ہوگا، اس مصدر کس کو کہا جاتا ہے وہ آگے ہم ابھی ایکسپلین کریں گے۔ اس مصدر کے ماضی معروف و مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب اسی باب کے ماضی معروف و مضارع معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر آئے گا، اور باقی صیغوں کے بنانے کے قواعد ہیں جو صیغوں کی بناوٹ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا خلاصہ کلام یہ ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ فعلا، فعلا، فعلو وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، کوئی خاص رول نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو اس طریقے سے بنائیں کہ یہ کلمہ وہاں جوڑیں وہاں جوڑیں، ان کا کوئی خاص بنانے کا قاعدہ نہیں ہے، بلکہ صرفیوں نے، صرفی یعنی جو اس فن کے موجد ہیں صرف کے، انہوں نے 43 ابواب مقرر کر رکھے ہیں، 43 ابواب مقرر کر دیے ہیں، اور ان 43 ابواب میں سے ہر باب سے ماضی معروف، ماضی معروف یعنی فعلا، مضارع معروف یعنی یفعلو کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب بتا دیا ہے، یعنی فعلا بتا دیا، یفعلو بتا دیا، ٹھیک۔ تو جو مصدر جس باب کا ہوگا، اب جیسے باب ہیں تو باب میں مثال کے طور پر ابھی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی بات آئے گی، تو جیسے جو مشہور ہیں جن پر تولا جاتا ہے دوسرے مصادر کو، تو وہ نصارہ ینصرو ہے، ضربہ یضربو ہے، سمیع یسمعو ہے، اور آپ کا کروما یکرمو ہے، فتح یفتحو ہے، حسیبہ یحسبو، یعنی 6 باب ہیں، تو یہ وزن ہے، اس وزن پر ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کلمات کو تولتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نصارہ ینصرو کا معنی ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، نصارہ اس نے مدد کی، ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو نصارہ میں تھوڑا سا اگر لکھ کر کے بتا دوں تو شاید آسانی ہوگی۔ جیسے یہ نصارہ ہے، نصارہ ہے، اب اس کے بعد ہم لکھیں یہاں پر ینصرو، یہ پیش ہے، یہ بھی پیش ہے، ینصرو، تو اس مثال میں یہ ایک وزن ہے، یہ ایک وزن ہے، یہ وزن ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہم اس پر دوسرے مصدر کو اگر لے کر کے آئیں گے، جیسے سکانہ، یسکنو، تو اب سکانہ ہم نے لکھ دیا یہ اس طریقے سے، یہ سکانہ ہو گیا۔ اب یسکنو ہم لکھیں گے یہاں پر، تھوڑا سا پرابلم ہے ہمارے پاس، بورڈ وغیرہ کی دقت ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی لینے والے۔ دیکھیں، تو اب یہ ہمارا باب ہے نصارہ ینصرو، تو دیکھیں نصارہ نون پر زبر ہے، صاد پر زبر ہے، را پر زبر ہے، اسی طریقے سے سین پر زبر، کاف پر زبر، نون پر بھی زبر ہے، یعنی نصارہ سکانہ۔ اس کے بعد ینصرو، ینصرو، تو یا پر زبر ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، پھر صاد پر کیا ہے، پیش ہے، پھر اس کے بعد را پر بھی پیش ہے۔ تو اب یہ ایک وزن ہے، اب اس وزن پر ہم کیا دوسرے مصادر کو لے کر کے آئیں گے، یعنی جو اس باب سے ہیں، تو یسکنو، یا پر زبر یہاں بھی ہے، تو یا پر زبر یہاں بھی ہے، سین پر یہاں سکون ہے، یہاں نون ساکن ہے، تو یہاں سین بھی کیا ہے، یس ساکن ہے، پھر صاد پر پیش ہے، تو یہاں پر بھی کاف پر کیا ہے، پیش ہے،
را پر پیش ہے تو یہاں پر نون پر بھی پیش ہے. تو یہ باب ہے نصارہ ینصرو. اب ہم اس کو، یہ مصدر ہے سکن اسکلو، اس کا جب ہم اس کو تیلیں گے اس پر تو جو اعراب اس پر ہوگا وہی اعراب اس پر ہوگا. اسی طریقے سے دیگر ابواب ہیں، ضرب یضرب یہ ہے، فتح یفتح ہے، اس کے علاوہ اور بھی ابواب. اچھا، تو جو مصدر جس باب کا ہوگا اس مصدر کے ماضی معروف و مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب اسی باب کے ماضی معروف مضارع معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر آئے گا. اور باقی صیغوں کے بنانے کے قواعد ہیں جو صیغوں کی بناوٹ پر غور کرنے سے معلوم ہوتے ہیں. اتنی بات میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی. آگے چلتے ہیں ہم. ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد اس کو کہا جاتا ہے تین حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو. ثلاثی کا معنی ہوتا ہے، ثلاث کا معنی تین، یعنی تین، جس کلمے کے اندر تین حرف ہوں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عین لام میم، اس میں تین حرف ہیں، تین حرفی کلمہ. تو یہ تین حرفی کلمہ ہے، ایک عین کلمہ ہے، اس میں ایک عین ہے، ایک عین حرف ہے، پھر لام حرف ہے، پھر میم. تو یہ تین حرف ہے، تو اس کو تین حرفی کلمہ کہتے ہیں. اب اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو. حرف زائد جیسے یہ دیکھیں یہاں پر حمزہ ہے، پھر عین ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے. تو یہاں پر جو حمزہ ہے یہ زائد ہے، حمزہ زائد ہے، اور اس کے اندر زائد نہیں ہے بلکہ اندر یہ تینوں جو حرف ہیں یہ تینوں اصلی حرف ہیں، اس کے کوئی بھی اس میں زائد نہیں ہے، اور تینوں صحیح ہیں. صحیح کا مطلب کہ اس میں کوئی حروف علت حرف نہیں ہے، جیسے الف واو اور یا وغیرہ اس میں نہیں ہے. تو ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے، یعنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر تین حرف ہوں اور اس میں کوئی حرف زائد نہ ہو. جیسے علیمہ، اسی طریقے سے ضربہ، عجینہ، اسی طریقے سے بہت سارے آپ لے سکتے ہیں، فتح، اس میں بھی تین حرف ہیں، اور شریبہ پینا، اس میں بھی تین حرف ہیں. اسی طریقے سے آپ کا عجیلہ عجلت کے معنی میں آتا ہے، عجیلہ جو عالمہ کے وزن پر ہے، تو اس میں بھی تین حرف ہیں، وغیرہ ذالک بہت ساری کلمات بنا سکتے ہیں. پھر ثلاثی مزید فی. ثلاثی کا مطلب کہ جس کے تین حرف ہوں اور مزید فی، یعنی اور اس میں کسی حرف کو زائد بھی کر دیا ہو. تین حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اعلم، اعلم. تو یہاں پر اصل حرف کتنا ہے؟ عین لام میم، یہ تین حرف اصل ہیں اس کے، اور اس میں حمزہ کو کیا کر دیا ہے؟ زائد کر دیا ہے. اس میں پہلا حرف، اس میں پہلا حرف زائد ہے. ثلاثی مجرد سے ماضی تین وزن پر آتا ہے، یعنی ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے جو ہم نے اوپر پڑھا کہ جس میں تین حرف ہوں اور کوئی حرف اس میں زائد نہ ہو، تو ثلاثی مجرد سے ماضی جو ہوتا ہے وہ تین وزن پر آتا ہے. فعلا کے وزن پر آتا ہے، فعلا کے وزن پر آتا ہے، اور فعولا، یعنی تین وزن ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ چھ ابواب ہیں. اب ان چھ میں سے جو تین وزن ہے اس کا جو ماضی آتا ہے وہ فعلا، ایک اس کے وزن پر آئے گا، ایک فعلا کے وزن پر آئے گا، ایک فعولا کے وزن پر آئے گا. اور مضارع بھی تین وزن پر آتا ہے، جیسے یفعلو، یفعلو. یہاں آپ کو غور کرنا ہے کہ ایک ایک حرکت، ایک ایک پیش اور جزم وغیرہ سب کو دیکھنا ہے. دیکھیں اوپر والے میں آپ یہ دیکھیں فعلا، یہاں پر سب میں تینوں میں زبر ہے. پھر فعلا، فا پر زبر ہے، عین کے نیچے زیر ہے، لام پر زبر ہے، تو یہ ایک وزن ہے. اب اس پر ہم دوسرے مصادر کو لے کر کے آئیں گے، جیسے فعلا علیما، فعلا علیما، فعلا عجیلا ہے، فعولا جیسے کروما، فعولا کروما، اور بھی اس کے صیغے آ سکتے ہیں. یفعلو، عین پر یہاں زبر ہے، یہاں عین کلمے پہ ہم کو دھیان دینا ہے. یفعلو جیسے فتح یفتحو، تو تا پر کیا ہے؟ زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے. اسی طرح یفعلو، ضربا یضربو، یز یفربو علو. پھر ہے یفعلو، یعنی نصارا ینصرو، تو سات پر پیش ہے تو یہاں عین پر بھی کیا ہے؟ پیش ہے.
اس طریقے سے ماضی اور مضارع کو ملانے سے کل 9 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن زبان عرب میں عموماً صرف 6 شکلیں مستعمل ہیں، انہی کو 6 ابواب کہتے ہیں، یعنی 6 باب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے، وہ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اس جگہ ان ابواب کے ماضی معروف و مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب لکھا جا رہا ہے، اور آگے ہر ایک کی پوری گردان صیغوں کی تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ واضح رہے کہ جو حرف فعلا یا یفعلو کے فا کے مقابل ہو۔ اچھا ایک چیز اور دھیان رکھیں آپ، یہ ایک وزن ہے، اب ہم اس وزن پر کسی دوسرے مصدر کو لے کر کے آئیں گے تو اس میں جیسے یہ فعلہ ہے، اس کے بعد یفعلو ہے، یعنی فتح یفتح، تو فا کے مقابل ہو تو جو کلمہ فا کے مقابل ہو اسے فا کلمہ کہیں گے۔ جیسے میں لکھ کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ لے لیجیے فعلہ ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں فتح، فتح، تو اس مثال میں کیا ہے، فتح فعلہ، یعنی فعلہ فتح، فعلہ کے وزن پر فتح ہے، تو ہم کہیں گے کہ فا کے مقابل میں ہو اسے فا کلمہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں، فا کلمہ کہتے ہیں، چونکہ یہ فا کے مقابل میں ہے۔ یہ عین کے مقابل میں ہے تا، تو اس کو ہم کہیں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے، عین کلمہ، اور یہ ہا لام کلمے کے مقابل میں یعنی لام کی جگہ ہے، اس کو بولیں گے ہم لام کلمہ۔ ٹھیک، یعنی جو ہمارا فعال یا فعلو یا پھر فعال یا فعلو وغیرہ ہے، تو جب بھی ہم کسی مصدر کو لے کر کے آئیں گے تو ہم کو اگر یہ الگ الگ کر کے معلوم کرنا ہو کہ فا کس کلمے کی جگہ ہے، عین کس کلمے کی جگہ ہے وغیرہ ذالک، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو فا ہے، اس کا جو مطلب فا ہے یا اس کے علاوہ عین ہے تو وہ فا کلمے کی جگہ ہے، اور دوسرا والا حرف یہ عین کلمے کی جگہ ہے، اور تیسرا والا حرف یہ لام کلمے کی جگہ ہے۔ اچھا، مقابل ہو اسے فا کلمہ، جو عین کے مقابل ہو اسے عین کلمہ، جو لام کے مقابل ہو اسے لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال دی، دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، نصارہ میں نون فا کلمہ، چونکہ فعلا نصارہ، تو نون یہ فا کلمہ کی جگہ ہے، صاد یہ عین کلمہ کی جگہ ہے، را یہ لام کلمہ کی جگہ ہے۔ فا کلمہ اس میں نون فا کلمہ، صاد عین کلمہ، اور را لام کلمہ ہے۔ اسی طرح افعل فاعل مفعول فعیل افعلو وغیرہ، تو اس میں افعل یہ امر کا صیغہ ہے، اور فاعل یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ افعال کا معنی ہوتا ہے تو کر، فاعل کرنے والا، مفعول کیا ہوا، فعیل یہ صفت کا صیغہ ہے، افعلو زیادہ کرنے والا وغیرہ کے۔ تو اس میں فا عین لام، یعنی اس میں آپ کو مادہ کس طریقے سے نکالا جائے گا ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جیسے دیکھیں ہمارے 3 کلمے ہیں فا عین لام، تو فا عین لام سے یہ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی افعل فاعل مفعول فعیل افعل، یہ سب 3 حرف سے بنے ہیں، یہ صرف 3 حرف سے بنے ہیں۔ اب کس طریقے سے بنے ہیں، اس میں اصل مادہ کیا ہے، اصل حرف کتنے ہیں، اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ دیکھیں افعال میں اصلی کلمے کتنے ہیں، فا عین لام یہ 3 ہیں، فاعل میں فا عین لام یہ اصلی حرف ہیں، مفعول میں فا عین لام یہ اصل حرف ہیں، باقی میم اور آپ کا واو یہ کیا ہے، زائد حرف ہے۔ فعیل کے اندر فا عین لام یہ اصل ہے یا اس میں زائد ہے، افعلو میں یہ حمزہ زائد ہے، فا عین لام اس کے اصل کلمے ہیں۔ فا عین لام کے مقابل حروف کو سمجھے، مثلا یسمعو افتح ضارب منصور قریب اسلم، یعنی جو اوپر یہ صیغے بیان کیے تو ان کے وزن پر یہ ہے، افعل افتح، فاعل ضارب، مفعول منصور، فعیل کریم، افعل اسلم، یعنی جتنے حرف اوپر ہیں اتنے ہی حرف نیچے ہیں، جہاں جہاں حرکات و سکنات اوپر ہے وہاں وہاں اس نیچے والی رو میں بھی حرکات و سکنات ویسی ہی ہے۔ وہ مذکورہ کلمات کے مقابل رکھ کر دیکھیں، جو فا عین لام کے مقابل ہو انہیں فا عین لام کلمہ سمجھیں۔ سبق تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو جائے گا،
لیکن انشاءاللہ مشکل نہیں ہونے دیں گے اس کو. آج آپ اس کو تھوڑا سا ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس کو سنیے گا، اور اس کے بعد کل ہم اس کا لب لباب یعنی خلاصے کلام آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے وہ 6 ہیں. ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. تو وہ 6 کون کون سے ہیں؟ یہ ہے باب، یہاں لکھا ہوا ہے باب، یعنی 6 باب ہیں. یہ باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہارم، باب پنجم، باب ششم. اس کے بعد ہر ایک باب کا ماضی مضارع دیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کا وزن بھی بتایا ہے، چونکہ ہمارے تمام عربی کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ فا عین لام ہی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، یعنی فاعل لام یہ وزن ہے. اب انہی پر جتنے بھی عربی کے ہمارے کلمات ہوئیں گے، افعال وغیرہ، وہ سب اسی وزن پر ہوتے ہیں. ان وزن پر اس کے علاوہ جو اور بھی ہمارے اوزان ہیں ان تمام پر ہوتے ہیں. تو یہ ماضی کی ماضی ہے، یہ مضارع ہے، اور یہ اس کا وزن ہے. دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، پہلا باب ہے نصارا ینصر. نصارا ینصر، تو یہ نصارا ینصر کس کے وزن پر ہے؟ یعنی فعل یفعل. تو فعل، یہ نصارا، دونوں میں 3 حرف ہیں، تینوں میں حرکت زبر کی ہے. اس کے بعد یفعل، تو ینصر اس میں پیش ہے. اچھا، پھر ہے باب دوم ضربہ یضربو یعنی فعل یفعل. یہ ماضی کی تو سیم ہے، نصارا ضربہ، یضربو یفعل، یعنی یہاں را پہ زیر ہے تو یہاں عین پہ زیر ہے. اسی طریقے سے باب سو میں سمع یسمعو، تو سمع میں جو ماضی کا صیغہ ہے اس میں عین کلمے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی عین کلمے کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. سمع یسمعو، فعل یفعل. چہارم فتح یفتح، فعل یفعل کے وزن پر ہے. پنجم کروما یقرب، فعل یفعل کے وزن پر ہے. یہاں جو یہ دیا گیا ہے اسی پر آپ قیاس کر لیجیے گا. ششم حسیبہ یا حسیبو، یعنی فعل یفعل. یہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بتایا ہے کہ کس میں زبر ہے اور کس میں زیر ہے. تو اس کا جو عین ماضی ہے یہ بھی مفتوح ہے، یہ بھی مفتوح ہے، اور یہ کیا ہے؟ مکسور ہے. یہاں پر مفتوح، مضموم، مکسور. عین مضارع یعنی جو مضارع ہے، مضارع کا عین کلمہ کیسا ہوگا؟ تو نصارہ میں کیا ہوگا؟ عین کلمہ مضارع کا مضموم ہوگا. جیسے دیکھیں یہ عین کلمہ مضموم ہے، اور اس میں ضربہ میں کیا ہے؟ مکسور ہے، جیسے عین کلمہ یہاں مکسور ہے. اور سمیعہ میں کیا ہے؟ عین کلمہ مفتوح یعنی زبر ہے اس پر. اور فتح یفتح میں عین کلمہ کیا ہے؟ زبر ہے.